تم نے اتنا جلد بازی کیوں دکھایا؟ خیر پہلی بار فضل خان اس پر چیخے تھے۔ صدام نے ان کی جانب دیکھا۔ تو تم بھی تو اس بات پر ایمان لے آیا کہ ہم اس پر سب کارروائی کا پیچھے ہے؟ وہ سرد نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ جو تم نے کیا اسے قبول کرو۔ کبھی بھی دشمنی کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوا، مگر اب تم اپنی طرف سے سلگا آیا ہے۔ اب کون چلے گا اس میں؟ ہمارا لڑکی، ہمارا معصوم بیٹی۔ وہ غصے سے چلائے۔ ہم تم کو ایک بات ہزار بار سمجھائے، کیا ہم نہیں جانتا؟ ہم ڈیرے پر موجود تھا، نہیں سمجھ آتا؟ وہ چلایا تو فضل خان نے اس کی چلاہٹ کی پرواہ کیے بنا اس کا گریبان جکڑا۔ یہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے گریبان پہ پہلی بار کسی نے ہاتھ ڈالا تھا اور وہ اس کا باپ تھا، جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ اگر ہماری بیٹی سب کا شکار ہوا تو ہم تمہیں جان سے مار دے گا۔ تم نے جو کیا اس کا سزا بھگتو تاکہ ہماری بیٹی امن سے رہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ کچھ دیر میں سے پنچایت میں حاضر ہونا تھا اور اس کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے۔ جس نے بھی یہ چال چلی تھی، بہت بھیانک چال چلی تھی، جس کا انجام بھی بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتا اپنی سرمئی سوٹ پر وائٹ شال کو جھاڑتا باہر کی جانب پڑا۔ عنایت فوراً اس کے پیچھے ہوا۔ شہاب بھی فوراً ہاتھ اور فضل خان الگ ہوئے تھے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے صدام فضل خان، بے قصوروں کو مار کر کس انا کو تسکین دی تم نے؟ سرپنچ غصے سے بولے۔ آج پھر پورا گاؤں جمع تھا، جبکہ ان کے گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو رہے تھے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سگار سلگاتا بولا۔ کب تک بھاگو گے اپنے جرم سے؟ ہاں، تم نے جو کیا وہ سراسر ناانصافی تھی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے یہ ہم نے کیا ہے؟ وہ سگار پھینکتا غصے سے سرپنچ کو گھورتا بولا، جبکہ نمت جو اوٹ میں کھڑی تھی اس بندے کے انداز پر فدا ہوئی جا رہی تھی۔ زرش بھی اٹھی، بھی انہی میں موجود تھی۔ اس خوش شخص کے ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے پہ آج وہ بے وجہ تاپ کھا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے اتنا عرصہ ساتھ رہ کے اسے معلوم ہو چکا تھا وہ ضد کا کتنا پکا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ اس کے لیے اپنی ضدیں چھوڑتا آ رہا ہے؟ میں ہوں ثبوت، میں گواہی دیتی ہوں صدام فضل خان کے خلاف کہ یہی میرے ماں باپ کا قاتل ہے، اسی نے مارا میرے ماں باپ کو۔ اور میں درخواست دیتی ہوں سرپنچ جی، آپ اس کو کڑی سزا دیں تاکہ یہ لوگوں کو انسان سمجھنے، چوٹی نہیں جنہیں جب چاہے مسل دیں۔ مضبوط جانی پہچانی آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ دوپٹے سے بنا چہرہ ڈھانپے، اپنے حسن کی بے پناہی روانی لیے عین ان سب مردوں کے سامنے کھڑی اس کے خلاف گواہی دے رہی تھی۔ صدام حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں سب تھوڑا حیران ہوئے مگر بولے کچھ نہیں۔ عنایت مٹھیاں بھیجے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ شہاب کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو بم سے اڑا دے۔ فیروز اور احد خاموش تھے۔ فضل خان کا الگ پارا ہائی ہو رہا تھا۔ سزا سنائے سرپنچ جی۔ یہ فضل خان تھے، جبکہ صدام کی نظر ایک شخص پر ٹک کر رہ گئی تھی۔ سب سے پہلے ہم تمہارے بیٹے اور اپنی بیٹی کا رشتہ توڑتے ہیں، اور دوسرا تمہارا بیٹا اب اس علاقے میں نہیں رہے گا اور مقابل گاؤں کی سرداری اس کے پگ سے ہٹائی جاتی ہے۔ سرپنچ کے روک ٹوک فیصلے پر اس کی آنکھوں کی پتلوں پہ ہلچل نہیں ہوئی، جبکہ زرش اندر چلی گئی۔ جانا اپنے بھائی کو بھیگی نظروں سے دیکھتی رہی۔ فضل خان نے سر ہلایا۔ میں بھی یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ وہ سرپنچ کی طرف دیکھ کر بولے جنہوں نے سر ہلایا۔ میں آج سے یہ دشمنی جو برسوں چلی آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ وہ بولے تو سب حیران رہ گئے۔ کیوں فضل خان بیٹے کے گاؤں سے نکلنے پر ہوش ٹھکانے آ گئے کیا؟ ولی طنز بولا، جبکہ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا شہریار کو دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا۔ باپ کو مارا تھا تم نے میرے، آج اچانک پیدا نہیں ہوئی یہ دشمنی جسے تھک کر تم نے خود ختم کرنے کا اعلان کیا ہے؟ یہ میری دشمنی تمہاری موت سے ختم ہوگی۔ وہ غصے سے بولا۔ صدام کے سر میں پھر سے مائیگرین کا درد شروع ہو چکا تھا، جس نے کافی گرد دواؤں کے بعد روکا تھا، مگر اس وقت اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چلا گن ہولڈر سے گن نکال کر اپنے سر پہ ہی مار لے۔ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما بیٹھا تھا، جبکہ سامنے فیصلے وہ ہو رہے تھے۔ مجھے منظور ہے یہ دشمنی بہت بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، شہریار نے کہا۔ تو سب کو شہریار کا فیصلہ سمجھ آیا، جبکہ ولی نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ولی نے آنکھیں نکالی۔ چودھری ولی، اس وقت گاؤں کی پگ میرے سر پر اور میں فضل خان کے فیصلے سے متفق ہوں۔ وہ کچھ جتاتا ہوا بولا، جبکہ ولی نے اسے حیرانگی اور غصے سے دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ فضل خان اور شہریار بغل غیر ہوئے۔ فضل خان نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اسی طرف عنایت نے بھی دیکھا۔ خان، وہ بےتابی سے صدام کے نزدیک ہوا۔ ہمارا سر پھٹ جائے گا۔ وہ برداشت کی حدیں پار کر رہا تھا۔ شہاب باؤ، عنایت نے کہا، جبکہ صدام اس کو پر دھکیلتا وہاں سے نکلا۔ پیچھے عنایت اور شہاب بھی تھے۔ تمہارا بیٹا اپنی سزا پوری کرے، سرپنچ سختی سے بولے۔
فضل خان نے فیصلہ سنایا، اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ایک کر کے گاؤں والے بھی یہ کام کر کے سامنے آئے گا اور یہ لوگ انصاف کو ترسیں گے۔ انہوں نے کہا تو شہریار خاموش رہا، جبکہ فضل خان پھر سے سر ہلا کیا۔ خان، صدام، آپ، وہ دونوں اس کے آگے پیچھے تھے، جبکہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا، چلا رہا تھا۔ خان، دوائیں لے لے، عنایت بولا، جبکہ صدام نے وہ گلاس اس کے سر پر پھوڑ دیا۔ دور رہیے گا ہم سے، سب دور رہیے گا۔ وہ چیخ رہا تھا، ہاتھ بھی وہیں آ گیا۔ لالا، وہ آگے بڑھتا کہ شہاب نے روکا۔ درد کتنا ہنسانا جھیلنا کسی سزا سے کم نہیں۔ صرف اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا تھا، اس کے بعد اس نے اور گاڑی کی چابی لے کر وہ باہر نکلا۔ خان، میں ساتھ چلوں گا۔ عنایت اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ اور آنکھوں کے گوشے گویا پھٹنے کو تھے۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو شہاب نے بھی اپنا موبائل کریٹس اور گاڑی کی چابی اٹھائی، اور جو یہیں آ کر لی تھی اور ان کی گاڑی کے پیچھے چل لگا دی، جبکہ ہاتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، ولی زرش کے سامنے بیٹھا جو رو رہی تھی۔ میں تمہارے ہر فیصلے کے ساتھ ہوں، تم مجھے اپنا سمجھ سکتی ہو، وہ اس کو یقین دلاتا ہوا بولا، جبکہ زرش نے سر ہلا دیا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، وہاں وہاں وہ ہاتھ سے بولی تھی۔ کیوں نہیں، تم پڑھو، میں تمہارا ایڈمیشن بہت اچھے کالج میں کراؤں گا۔ وہ خوش ہوا کہ اس نے کوئی فرمائش کی تھی۔ بہت شکریہ، زرش نے ہاتھ صاف کیے۔ میں خلا کا کیس بھی، لالا، اس نے پہلی بار اسے پکارا تھا اس طرح، ولی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی آپ مجھے ان جھمیلوں میں نہ ڈالیں، وہ سر جھکا کر بولی تو ولید نے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم ٹائم لے لو، وہ بولا تو زرش اس کی بات مان گئے۔ پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ مسکرائے تو زرش بھی مسکراتی۔ دن رفتہ رفتہ گزرنے لگے تھے، وقت پانی کی لہروں کے مانند آگے آگے جا رہا تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان تعلقات استوار ہونے لگے تھے، جس میں شہریار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ یہ سب ٹھیک کرنے کی بھرپور جہد کر رہا تھا۔ زرش میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی، جبکہ زبردستی جانا کا بھی ولی نے ایڈمیشن کرا دیا تھا اور عائزہ نے بھی ان دونوں کو دیکھ کر لے لیا، جبکہ شہریار نے تو اسے بہت روکا کہ وہ ان جھمیلوں میں نہ پڑے، مگر عائزہ نے ایک نہ سنی، جبکہ جانا تو بری طرح پھنسی تھی۔ ولی کے اچھے ہونے کی امیدیں بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی، اس بات کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اپنی مرضی اور مزاج سے وہ ہر چیز کو دیکھتا اور سمجھتا تھا۔ دوسری طرف دادی نے پورا زور لگایا تھا کہ ولی نمل کی طرف مائل ہو، کیونکہ انہیں وقت گزارنے کے ساتھ ہواؤں کے رخ بدلتے نظر آ رہے تھے۔ تبھی جانا کو بلانا، اس سے کام کرانا فی الحال انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ وہ نمل کو ولی کے آگے پیچھے پھیراتی تھیں، جبکہ نمل بھی اب اس کام میں دل جمی سے حصہ لیے ہوئی تھی، مگر صدام فضل خان ساتھ ماہ گزارنے کے باوجود اب اس کے خوابوں میں آنے لگا تھا، جسے وہ جھٹک دیتی، کیونکہ وہ کون سا یہاں موجود تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ اس پنچایت کے بعد کسی نے اسے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، مگر ولی کو ہاتھ سے نکلنا نہیں دینا چاہتی تھی وہ، کسی ایک کے لالچ میں ہاتھ آیا بندہ بھی نکل جائے۔ تبھی دادی اور پھپھو کا بتایا ہر ہربا کر رہی تھی۔ فرحات زرش اور عائزہ کو کالج چھوڑنے جانے لگا تھا، جبکہ جانا بھی طبیعت کے باعث آج کل نہیں جا رہی تھی۔ جس طرح نمل ولی کے قریب ہوتی جا رہی تھی، جانا اتنی ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے رویے اور اس کے بھائی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے سبب ولی جانا کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام ہی رہا تھا، اور ان 7 مہینوں میں جانا زرش کو بھی بہت کم مخاطب کرتی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی اس کے بھائی کی محبت ہو سکتی تھی، لیکن اس کا بھائی اس لڑکی کی محبت نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو محبوب کو تو آنکھوں سے دل کا حال جان جاتے ہیں، پھر وہ بھری محفل میں اس پر الزام رکھ گئی تھی، بنا دیکھے اور سوچے سمجھے، جبکہ ولی اور شہریار دونوں کے ساتھ ہی زرش کے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے۔ دادی اور پھپھو نے تو اسے اتنا بلاتی نہیں تھی، جبکہ نمت سخت چڑھتی تھی، وہ بھی صرف عائزہ اور جانا سے خود سے بات کرتی تھی، جبکہ رقیہ بیگم سے بھی اب رفتہ رفتہ اس کے انداز بدل رہے تھے، اور یہ تبدیلی ان تینوں ماں بیٹوں کو کافی بھائی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ منہ صاف کرتی ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی، ماتھے پر چھوٹے چھوٹے کئی بل تھے جنہیں ولی نے توجہ سے دیکھا، اور جانا بستر پر بیٹھ گئی، گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے فریبی وجود کو دوپٹے سے ڈھانپ کر ولی کو سرے سے اگنور کر گئی تھی۔ اتنی ہمت تو اس میں آ گئی تھی کیونکہ ان 7 ماہ میں ایک بار بھی ولی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر زبان کے تیر چلا کر اس کا دل گھائل ضرور کیا تھا۔ اور کل بھی نمل کے دھکے سے پھپھو پہ گرنے والی چائے پر وہ اسے اتنا سنا گیا تھا کہ سارے گھر کے سامنے اور سلیقہ نمل سے سیکھنے کا بھاشن نہ رکھ دیا تھا، جس پر پہلی بار وہ بری طرح تپی تھی، اور کل رات سے خاموشی سے منہ بنائے سجائے پھر رہی تھی۔ الٹا اس کے بچے نے بھی جینا حرام کیا تھا، الٹیاں کر کر کے عاجز آ چکی تھی۔
سارے کمرے میں وامٹ کی اسمیل پھیلی ہوئی ہے۔ وہ تیوری بڑھا کر دیکھتا روم فریشرز آن کر گیا۔ نمل کو بلا کر یہ اسمیل بھی نکالوا لیتے، آخر کو اس کے اندر اسمیل باہر نکالنے کا سلیقہ بھی موجود ہوگا۔ وہ بولی اور اپنی جگہ سے بامشکل اٹھی، ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنے وجود سے گھبرائی گئی۔ کیسا حلیہ چکا تھا اور کتنے آرام سے بیٹھی تھی اس کے سامنے۔ زیادہ زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری، ولی نے روب جمانا چاہا تب اس کی کلائی پکڑی۔ آپ نمل کی کلائی پکڑ لیں، مجھے نہیں لگتا میرے اندر ایسی کوئی بات ہوگی کہ آپ میری کلائی پکڑیں، یہ اس پر نرمی ظاہر کریں۔ ہاں اگر مارنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، اس نے بنا ڈرے جواب دیا تو ولی دنگ رہ گیا۔ جبکہ جانا ہاتھ چھڑاتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ نمل آگ کی تسبیح کیوں کر رہی ہو؟ وہ سمجھا نہیں، لے دے کے بات بات پر نمل کا تانا مار رہی تھی۔ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی، مگر اب ان بھیگی آنکھوں کو اس کو دکھانے کی بجائے وہ نظریں پھیر کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جو دستک کی بنا کھلا تھا۔ روز کی طرح نمل دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ ولی پہلے شوق میں تھا، نمل کا کمرے میں داخل ہونا اچھا نہیں لگا۔ نمل دروازہ نوک کرنے کی ہیبٹ بھی سیکھ لو، وہ ذرا سختی سے بولا۔ نمل کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ جانا نے توجہ نہیں دی۔ اسے غرضی کب تھی وہ میں نمل ہچکچا گئی۔ تھینک یو، ولی نے اسے گلاس لیا اور دروازہ بند کر دیا، جبکہ نمل کا غصے سے خون کھول گیا۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ اب وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے سوال کرنے لگا۔ جانا نے اس کا بازو دیکھا، نمل پر پھیلا لے، اس نے ہاتھ دور کیا اور صوفے سے بھی اٹھ گئی اور اپنے بستر پہ لیٹ گئی، جبکہ کتابیں سامنے کھول لی۔ کیا بکواس ہے یار، وہ کچھ اور چاہتا تھا تبھی اتنا سیدھا چل رہا تھا، جبکہ جانا کافی بھری پڑی تھی۔ آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ ابھی 4 دن پہلے مجھے سارت نے صوفے پہ دھکیل کر حکم صادر کر گئے تھے، دور رہا کرو مجھ سے، جبکہ رات اپنی من مانی آپ نے کی تھی، میری کوئی منشا نہیں تھی اور نہ کبھی ہوئی، مگر صبح کے سورج پر سزا مجھے ملی، پھر کل مجھے نمل سے سلیقہ سیکھنا چاہیے، مجھے آتا ہی کیا ہے، تو یہ سب اب آپ میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہیں دوبارہ؟ آپ کے انداز میں نرمی ولی صرف میری قربت پر آتی ہے، اس کے علاوہ میرے لیے آپ کی زبان صرف پتھر نکلتے ہیں۔ سنجیدگی سے اس کو حقیقت کا آئینہ دکھا گئی، ولی چند لمحے خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی کتابیں اٹھا کر سائڈ پہ دھکیل دی۔ اتنا زہر ہے تمہارے اندر میرے لیے؟ وہ بھی سنجیدگی سے سوال کر گیا۔ ہاں، کیونکہ آپ دشمن ہیں میرے لالا کے اور آپ کی بہن دشمن ہے۔ جانا وہ سختی سے ہاتھ اٹھا گیا، مگر وہ ہاتھ جانا کے گال پر نہیں رکھا۔ آپ مار لیں مجھے، اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اس نے کہا تو ولی کا دل عجیب سا گھبرا اٹھا اس کے اس لہجے پر۔ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا تھا نہ جھوٹا، آپ کی بہن نے میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا ہے کہ آپ دونوں کو اللہ سے ڈر نہیں؟ انف، وہ دہاڑا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور کمبل سر تک تھان گئی، جبکہ ولی کمرے کے وسط میں کھڑا دل کی کیفیت پر پریشان ہو چکا تھا، جو اس کی ڈری سہمی ادا پر اس کا ہونے لگا تھا، مگر آج اس کے اندر اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر گویا مٹھی میں جگڑ گیا تھا۔ تبھی اس نے دودھ کا گلاس پھینک کر توڑ دیا۔ جانے کو افسوس ہوا، مگر اس نے کمبل سے چہرہ باہر نہیں نکالا۔ صاف کرو فوراً، وہ جان بوجھ کر بولا اور موبائل نکال کر اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگا۔ نمل کو بلا لے، جواب ملا تو اب اسے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ تیری ابھی دماغ درست کرتا، وہ بڑبڑاتا اٹھا۔ نمل کے نام سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اس نے کمبل کھینچا اور وہ ملائی سا چہرہ لیے آنکھیں بند کی اس سے بے پرواہ پڑی تھی۔ ولی نے دل کو ٹپٹا جو اس کی کہی بات کے لیے مچلنے لگا تھا، گویا اس کی قربت چاہتا تھا، مگر وہ نگاہ چرا نہ سکا۔ ایک ہاتھ اس کے تکیے پر رکھا، دوسرا اس کی گردن کے نیچے رکھتے وہ دل فریب سا جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ جانا نے نگاہ سختی سے بھیجی۔ دوبارہ نمل کا نام مت لینا، وہ اسے ایک موقع دے رہا تھا۔ کیوں، کیا برائی ہے؟ دوسری شادی کر اور میری جان چھوڑے۔ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے دور کرتی بولی، پہلی تو کامیاب ہو ہی نہیں رہی اور دوسری پر اکسا رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پہ فدا ہوتا اپنی ہاتھ تسلیم کر گیا۔ اس کی جدوئی قربت کہیں اور بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ زریج اس کے جان لیوا لمس سے خود کو بچانا چاہتی تھی، جبکہ ولی کا موڈ کچھ اور ہی تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ساتھ ہی لیٹتا چلا گیا۔ اتنا نخرہ میں عادی تھوڑی ہوں اتنے نخرے کا۔ جانا کی بھاری سانسوں کی قربت دیکھتا وہ بولا، جبکہ اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ جانا نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ ایسا لگ رہا ہے کافی زخمی ہے ہرن۔ وہ دوبارہ اس کا رخ اپنی طرف جھٹکے سے کر گیا۔ جانا نے اس کی عجلت پر اس کے بازو پر زور سے مارا، ولی اس کی ایک دم سہمنے والی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو نگاہ جھکا گئی تھی۔ ہر انداز پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے، وہ پھر سے گستاخیوں پر اترا، جبکہ جانا میں کہاں اس کو روکنے کی ہمت تھی، مگر اپنی ناپسندگی وہ ظاہر کر رہی تھی۔ جانا، ولی نے وارن کیا، آج سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جانا کا لہجہ بھیگا۔
ولی نے 1 منٹ اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی ضرورت نہیں تمہاری، وہ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن لگاتا بولا۔ جانا نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ولی گھرتا رہا، پھر اس پر سے غصے میں کمبل کھینچ کر وہ باہر نکل گیا۔ جانا نے کلس کے زمین پر پڑے کمبل کو دیکھا اور دوبارہ لے کر سو گئی۔ آئزہ یہ لو، شہریار نے اس کے آگے چاکلیٹ کی جو کل کا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی، جس نے جلدی سے لپک کر لینا چاہا تو شہریار نے دور کر دی۔ اسے اس کی طرف دیکھا۔ جب دینی نہیں تھی تو دکھائی کیوں؟ وہ غصہ ظاہر کرنے لگی۔ جب بیوی میری نہیں تو شادی کیوں کی؟ اس نے اس کی بات لٹائی۔ خیر بہتر جانتے شادی کیسے ہوئی تھی؟ اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ شہریار در حقیقت اس سے اب اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ آئزہ تمہیں چچی سے اب ناراضگی ختم کر دینی چاہیے، وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ آئزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے آپ سے جدا ہونے پر اتنا مجبور کر دیا کہ آپ نے سارے بدلے مجھ سے لیے۔ آئزہ کی آنکھیں بھیگی۔ ہاں ماں ہے وہ تمہاری، کل بھی سکندر چاچو انہیں اسپتال لے کر گئے تھے تو میں ان کے ساتھ گیا۔ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں اس ناراضگی کو طویل نہیں کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، وہ بولا تو آئزہ کو خیال آیا ہفتہ پہلے وہ پیچھے باغ میں ٹھہر پڑ رہی تھی تو اس کی ماں حسرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ وہ خاموشی تو شہریار نے اسے سینے سے لگایا۔ ہم ایک ہیں، بہت خوش ہیں، بس پھر کسی سے کوئی ناراضگی نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو نرمی سے سمجھاتا رہا۔ فرحات آج آپ لیٹ آئے ہیں کافی، زریف نے اس کی طرف دیکھا جو مسکرایا۔ سوری میڈم، میں ذرا کام سے نکلا ہوا تھا اور میں کسی پریٹی گرل کے لیے ایک پریٹی گفٹ لے رہا تھا، اس لیے دیری ہو گئی، اسے پیار سے کہا۔ جب زریف نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کرو بھی، وہ اس کی پٹی آنکھوں کو دیکھ کر بولا اور زریف کی اس کی آنی حرکت پہ مسکراتی آنکھیں بند کر گئی۔ جھٹکا تو تب لگا جب اس کی گردن پہ کچھ ڈال رہا تھا۔ ول یو میری می، مدھم آواز سے کہہ کر وہ پیچھے ہٹا۔ زریف دھک سے رہ کے اس کی صورت دیکھنے لگی، جبکہ نگاہ اس تتلی پر گئی جو اس نے اس کی گردن پر ڈالی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کہ ان کی گاڑی پر اچانک اٹیک ہوا تھا۔ زریف کی چیخ نکلی جبکہ فرحات خود ایک دم پریشان دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زریف نے فرحات کا ہاتھ پکڑا جبکہ فرحات بھی باہر ان کی گاڑی پر پڑنے والی ڈنڈوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے شور مچا دیا۔ پارکنگ میں سے لوگ بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ اچانک جھٹکے سے کھولا۔ بدقسمتی سے فرحات نے آٹومیٹک لاک بھی نہیں لگایا تھا۔ فرحات کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا اور پوری طرح اسے پیٹنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ چھوڑے انہیں۔ زریف روتی ہوئی فرحات کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ایک سانس ہو کر فرحات کو مارے جا رہا تھا۔ اچانک زریف کی کلائی ایک نقاب پوش کی ہتھیلی میں پکڑی گئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، حیرانگی سے دیکھا اور خوف سے کپ کپا گئی۔ اے رک، اپنی طرف کھینچتا نقاب پوش نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا جو جانا نہیں چاہتی تھی۔ فرحات چیخا جبکہ توجہ دے بھی نہیں، وہ نقاب پوش اس کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ ایک سیاہ گاڑی میں لے گیا جبکہ فرحات کو مسلسل مارنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے، وہ چیخی، اپنا آپ اسے چھڑوانا چاہا۔ چپ، وہ کڑا آواز میں چیخا تو مقابل کو روح فنا ہو چکی تھی۔ کون ہو تم؟ زریف کے آنسو زوروں کے تار بہنے لگے مگر وہ جو بھی تھے جیسے رپورٹ کے تھے، اگلا لفظ نہیں بولے۔ میری لالا کو تم لوگ مار دو گے؟ زریف غصے سے بولی۔ اب بھی وہ دونوں ایک ایسے ہو گئے جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کا دماغ چکرا گیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹا مگر بے سود۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش بھی کی جبکہ وہاں موجود کسی نے بھی اس بات کا جواب نہیں دیا، نہ ہی توجہ دی۔ زریف نہیں آئی ابھی تک؟ رقیہ بیگم نے شام کو ڈھلتے دیکھا تو عائزہ نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، فرحات بھائی ہیں ساتھ، وہ بولی تو رقیہ بیگم نے نفی کی۔ میرا دل سا گھبرا رہا ہے، فرحات کہاں لے گیا میری بچی کو؟ وہ رو دینے کو ہی۔ تبھی عائزہ نے شہریار کو فون ملایا اور انہیں اطلاع دی۔ شام سے رات ڈھل چکی تھی، سیاہی چادر چاروں جانب پھیل گئے مگر زریف اب تک گھر نہیں لوٹی۔ رقیہ بیگم کا تو دم نکلا جا رہا تھا جبکہ شہریار مسلسل فرحات کو ٹرائی کر رہا تھا اور ولی جو کچھ دیر پہلے آیا تھا سخت بھڑک رہا تھا کہ اسے یہ اطلاع اتنی دیر سے کیوں دی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کو گاؤں میں نہ پھیل جانے کا خوف ستانے لگا تھا۔ اگر گاؤں میں پھیل جاتی خبر تو ان کی ناموس کتنی ہوتی کہ حویلی کی لڑکی غائب ہو گئی اور پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ کہاں مر گئی یہ فرحات؟ ولی دھارا تو پھپھو کے زریف کے لیے کوسنے شروع ہو گئے جنہیں بامشکل وہاں کھڑے لوگوں نے برداشت کیا۔ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، ولی نے آخرکار کہا تو شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ساری عزت کا دلیا نکل جائے گا، وہ گھور کر بولا۔ تو پھر میں خود جا کر ڈھونڈتا ہوں، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، صادق 4 بار شہر سے ہو کر آیا، وہاں لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ دیکھا تو خوف کے باعث کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بولا تو ولی نے مٹھیاں بھیج لی۔ یہ اس منوس کے ہر ایک قدم ہے، جب سے میری بچی کی زندگی میں آئی ہے تب سے ہماری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے اس کرم جلی نے۔ جانا کو دیکھا دادی کا سارا اٹیک جانا کی سمت ہو گیا، جو ان کی چائے دینے چکی تھی۔ پریشانی میں کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ احساس میں سب کے لیے چائے بنا لی، مگر یہ لوگ اس قابل نہیں تھے۔ آپ کی پوتی اور پوتے کا بویا سامنے آ رہا ہے، صرف وہ سیکھ گئی تھی۔ ہاں، یہاں رہ کر اس کی گھبراہٹ نے اب کلم کلا نفرت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہے کیا بول رہی ہے؟ دادی نے غصے سے کپ سائڈ پہ پٹکا، کیونکہ یہ بات صرف انہوں نے سنی تھی۔ جانا نے ہلکی آواز میں جو کہی تھی۔ دادی کا ری ایکشن دیکھ کر ولی کو الگ غصہ چڑھنے لگا۔ یہاں اتنے برے حالات ہو چکے اور آپ کی یہ ڈرامے بازی نہیں ختم ہو رہی۔ اس کے چلانے پر سب دب رہ گئے، جبکہ دادی خود شدت تھی۔ ولی کیا بدتمیزی ہے! شہریار نے فوراً ٹوکا۔ بدتمیزی نہیں ہے، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ زریش کہاں ہوگی؟ جس حال میں ہوگی، اور یہ اپنی الگ کہانی لے کر روز شروع ہو جاتی ہے۔ بس بہت ہو چکا ہے دادی، اب آپ خاموشی رہا کریں۔ وہ دو ٹوک جواب دیتا پش پھیر گیا۔ انہوں نے خود سے اسے پالا تھا اور اسے خود ایسا بنایا تھا، اس کی طبیعت میں ہی سرکشی خود ڈالی تھی، اور آج پوری حویلی سارے ملازموں کے سامنے جو سب مان کر کے وہ اس حویلی میں دندناتی تھی، بے عزت ہو چکی تھی، اور یہ سب اس چڑیل کے سبب تھا۔ انہوں نے نفرت سے جانا کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جو بویا اب وہ خود پا رہی تھی تو آنکھیں بھیگ اٹھی تھی۔ شہریار، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کچھ کرو، کمشنر کو شامل کرو، اس معاملے میں عزت ہے وہ ہماری۔ ولی بھڑکا۔ شہریار کو بھی اس کی بات مناسب لگی، ایسے تو وہ انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے پیچھے بھی صدام کا ہاتھ ہے، کیا وہ بدلہ نہیں لے گا اپنی بے عزتی کا؟ سکندر چاچو جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے، بولے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ جانا حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ولی کا تو دماغ گم گیا تھا، اس طرف تو اس کی سوچ ہی نہیں گئی تھی۔ اچانک برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز پر سب نے جانا کی طرف دیکھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بد تہذیب نہیں سکھائی تھی، تبھی آج تک آپ لوگوں کا ہر ظلم سہ کر میں لبوں پہ اوف تک نہیں لائی، مگر آپ لوگ اس قابل نہیں کہ آپ لوگوں کو عزت بخشی جاتی۔ آپ کے بھتیجے نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں آوارہ ہوں، میرے کمرے میں زبردستی گھس کر مجھے ہراساں کیا، میری تصویریں لیں اور پھر میرے لالا کو دکھا کر ان کو تکلیف پہنچائی۔ بھری پنچایت میں جسے عزت بنانے چاہتے اس کے ساتھ جھوٹی بنائی گئی رنگ رلیوں۔ جانا وہ دھاڑا، اسے روکنا چاہا۔ جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بنا ڈرے پھر سے بولنا شروع کیا کہ کس سے پوری پنچایت میں سنا کر مجھ سے شادی کر لی، میری بھائی کی نظروں میں مجھے رسوا کر دیا، وہ جو میری بنا سانس نہ لے، اتنا عرصہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ گئے۔ آپ مردوں میں انا ضد غیرت بہت ہوتی ہے، مگر تب کہاں مر گئی تھی ولی، جب آپ مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ آج ہمارے رشتے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے زبردستی اور نفرت کے، اور میرے لالا آپ کی بہن نے بنا سوچے سمجھے ان پر الزام لگایا، بہتان رکھا ان پر۔ کیا خدا کی پکڑ سے آپ لوگ دور چلے گئے تھے؟ اب جب کوئی نہیں مل رہا تو پھر میرے لالا کو گھسیٹ کر بیچ میں لے آئے ہیں، جو 7 ماہ سے نہ جانے کہاں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ بہت خوب بہادری اور مردانگی ہے آپ لوگوں کی، بہن آپ کی بھاگی اور الزام میرے بھائی پر رکھ دیا۔ چٹاک، منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ زمین پر گری تو اسے تکلیف کا احساس ہوا، اور حویلی میں داخل ہوتے ہاتھ نے یہ منظر دیکھا تو بڑے ڈھک پڑتا ولی کو دور دھکیل کر اس کے منہ پر پنچ مار کیا۔ ولی جو سب کے لیے تیار نہیں تھا وہ دور جا گرا۔ بس ایک بار مجھے پتہ چل جائے صدام لالا کہاں ہے تو میں اچھے سے بتاؤں گا، لے جا رہا ہوں اپنی بہن کو یہاں سے۔ وہ روتی ہوئی جانا کو اٹھانے لگا۔ نہیں نہیں لالا، بالکل چپ، یہ تو میں لاوارث سمجھے بیٹھے ہیں، ہم نے دردیا دلی سے آپسی جنگ ختم کی، کچھ تو لحاظ رکھتے۔ وہ چلایا، میرا باپ مرا ہے، تم لوگوں نے دشمنی تو تمہارے باپ کی موت پر ختم ہوگی۔ اسے کوئی گل نہیں کھلایا تھا جو اسے ہار بناتے، اور میرا موڈ اور طبیعت تمہارے منہ لگنے کی نہیں ہے۔ وہ دو کہتا جانا کو اٹھنے میں مدد دینے لگا۔ بات سنو، ایسے معاملات بگڑتے ہیں، بامشکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ بس کرے چودھری شہریار، یہ تو شرافت سے مجھے جانے دیں، ورنہ جو میں سن چکا ہوں اسے پھیلانے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ وہ پہلی بار صدام کے بنا تن کھڑا ہوا تھا، جبکہ جانا بھی اب مزید یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میری بیوی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، سمجھا تو؟ اب شرافت سے نکل، کبھی تیرا پھر بھرکس نکلے۔ ولی ہوش میں آتا جانا کو اپنی طرف کھینچ کر بولا، لالا آپ جائیں۔ جانا جانتی تھی یہ لوگ جنگلی ہیں، ٹھیک ہے، اب تم سے صدام لالا خود ملیں گے۔ وہ غصے سے بولتا چلا گیا۔ آج وہ اچانک ہی جانا سے ملنے آ گیا، اور ولی کا رویہ دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ کبھی انہوں نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا، وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اسے کسی بھی صورت صدام سے رابطہ کرنا ہی تھا۔
اندھیرے کمرے میں اس کی آنکھ کھلی تو خوف سے تھر تھر وجود سے مزید تھر تھر اٹھا، کیونکہ اس اندھیرے میں معمولی سی سرخ روشنی تھی، اتنی معمولی کی شکل کی پہچان نہ ہو ایک دوسرے کی، مگر وہ صوفے میں بیٹھا ہولا دیکھ سکتی تھی۔ کون ہے؟ مجھے جانے دے، کیا بگاڑا ہے میں نے؟ وہ روتی سسکتی بولی، جبکہ اس کا نازک وجود رسیوں میں جگڑا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ ہولا سگریٹ کا گش بڑے سٹائل سے لیتا رہا۔ دشمن، معمولی مدھم آواز جسے درج کھڑی کی بس ٹک ٹک میں بمشکل سن پائی تھی۔ کون دشمن؟ درج حیرانگی سے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں پھاڑ رہی تھی، مگر اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ انہونی کا احساس بری طرح غالب آ رہا تھا۔ سب کا دشمن، بس اتنے لفظ کہے اور وہ ہولا اس کے نزدیک آنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، زریشی سے قریب آنے پر اجنبی خوشبو محسوس کر کے بری طرح رونے لگی، جبکہ شخص نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں پہ انگلیوں کا لمس چھوڑا اور زریش اس شدت بھرے لمس میں جی جان سے سہمی تھی۔ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے! وہ سر جھٹک کر اس کا ہاتھ پٹا گئی۔ تمہارے ہونٹ سینے پر مجھے بالکل اچھے نہیں لگے گا، دکھ ہوگا ان ہونٹوں پر، چھپی خواہوں خوشبو محسوس نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بہت نزدیک تھا، زریش کا دل بیٹھنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں مجھے فضول بول کر اپنا نقصان کرتی ہو تم لڑکیاں۔ وہ اسے گلے میں جھولتا دوپٹہ اس سے جدا کرنے لگا، جبکہ زریش کی چیخ نکل گئی۔ میں شادی شدہ ہوں، مجھ پر رحم کرو، میرا بھائی مار دے گا تمہیں! وہ منت کرتی ہوئی بات میں چلائی، جبکہ تنزیہ سے ہنسی محسوس ہوئی۔ شادی شدہ ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے پر ایک ان کہا اجنبی لمس چھوڑتا جاتا جو زریش کو تڑپانے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، وہ سسکی، میں نے کون سا تمہیں ساتھ رکھنا ہے، چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی سانسوں کو تکلیف دیتا ہے لمحے سرکا کیا کہ زریش اس کے پیچھے ہٹنے پر کھانسنے لگی۔ مجھے بے آبرو مت کرو، وہ ہار نہ مانتے ہوئے بے بسی سے بولی، جبکہ اپنے ہی لبوں سے پھوٹتے خون کا ذائقہ وہ اپنے منہ میں محسوس کر سکتی تھی۔ بے آبرو! وہ رکا، تھوڑا سا دور ہوا۔ میرا بھی ایک محبوب تھا، جس دن اس کو نہیں دیکھا وہ کھنکارا دیکھتا تھا، پاگل پاگل سا پھرتا تھا، کیونکہ میرے جیسا پیار اسے کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر اب میرا محبوب دھوکے باز نکلا تو میں سب کے محبوب ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا۔ مگر میں ایسی نہیں ہوں، زریش نے اسے یقین دلایا، مگر میں ایسا ہی ہوں، اب اپنی سیٹی بند کرو۔ اس نے اس کا منہ کھول کر دوپٹہ پھنسایا، اس کے سر کے پیچھے کس کر باندھ دیا، جبکہ زریش خود کو چھڑانے بچانے کی تک و تو کر رہی تھی۔ وہ خوف سے مرنے کو تھی کہ وہ اجنبی شخص رسیاں کھول رہا تھا، وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی، بے بسی سے بنا آواز کے گڑگڑا رہی تھی، جبکہ وہ بھرپور شخص اسے کھینچتا ہوا بیڈ پر پھینک گیا۔ زریش نے بھاگنے کی کوشش کی، اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کے دونوں ہاتھ بھی رسیوں میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ان بے بس لفظوں کو وہ سائیکو انسان انجوائے کرتا، اسے بستر پہ دھکیل کر اس کے سارے احتجاجوں کا گلا گھونٹ گیا۔ اس کا لمس اپنی گردن اب حدوں سے پار محسوس کر کے وہ آج مر گئی تھی، 100 بار مری تھی، مگر اس شخص سے رحم نہ کھاتے ہوئے اس کو جیسے جان بوجھ کر جان سے مارا تھا۔ رات سرکتی رہی اور چاروں طرف میں تباہی مچاتی گئی۔ دن کا سورج چودھری کے اوزار خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ حویلی میں پولیس کا کیا کام تھا؟ لوگ تجسس کے مارے حویلی کے باہر جمع ہوتے ملازموں سے کریدنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ملازم منہ سیے کھڑے تھے۔ اگر ایک لفظ ہی منہ سے ادا ہوتا تو چودھری ولی کہاں ان کو زندہ چھوڑتا، تبھی وہ لوگوں کو دور کرتے، مگر نہ جانے کہاں سے بات پھیلی تھی۔ لوگ اب ملازموں سے زریش کے بارے میں سوال کرنے لگے تھے، جس پر اب وہ لوگ کو جھڑک کر بھگا دیتی، کیونکہ حویلی میں تقریباً سارے ہی دن ہی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ولی کے بھڑکنے پر اب کھلے عام زریش کو ڈھونڈا جا رہا تھا، مگر پھر بھی گاؤں والوں سے چھپنے کی کوشش جاری تھی۔ دن سے شام ڈھل گئی، مگر زریش کہیں سے نہیں ملی، اور نہ ہی فرحاد۔ پھپھو کا تو دم نکل گیا تھا، ان کا اکلوتا پوتا نہ جانے کہاں تھا۔ رو رو کر وہ خدا سے اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی، مگر فرحاد اور زریش کا نام و نشان ہی نہیں مل رہا تھا۔ جب حربہ ناکارہ ہو گیا تو ولی کا صرف آج جگہ شک پکا ہو گیا کہ یہ حرکت صرف صدام کی ہے۔ تبھی وہ رات ڈھلتے کمشنر کے ساتھ اپنے سسرال یعنی فضل خان کے سامنے موجود تھا۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ ولی نے ان سے سوال کیا، جس سوال کا جواب خود 7 ماہ سے تلاش کر رہے تھے۔ وہیں ہاتھ بھی نکل آیا، اور ولی کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ شہریار کا بھی شک اب ان کی طرف ہی جاتا، کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے تھے۔ خاموشی سے الگ پھیل رہی تھی۔ میری بہن غائب ہے، کل سے اپنے بیٹے کو نکالو باہر اور پوچھو میری بہن کہاں ہے۔
ولی جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، 7 ماہ سے ہمارا اولاد ہمارا جگر کا ٹکڑا ہم سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے۔ اس وقت اب تمہارا بہن کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فضل خان غصے سے بولے، جھوٹ بول رہا ہے کمشنر، ان کے پاس ہی میری بہن ہے، گرفتار کرے نے خود نکل آئے گا وہ۔ ولی چلائے جبکہ کمشنر اس کا ہاتھ پکڑا ایک طرف لے کیا۔ ولی صاحب کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہیں، نہ ثبوت نہ گواہ، کس لیے انہیں اٹھائیں گے ہم؟ میں پرچہ کٹواؤں گا۔ ولی دانت بھیجا بولا، جناب یہ کوئی ہلکے لوگ نہیں ہیں جو منہ اٹھائے انہیں گرفتار کر لیں، بنا ثبوت کے ہم پھنسوانے والے کام نہ کریں۔ سمجھانے لگے تو ولی کا بس نہیں چلا، اپنے ہی بال نوچ لے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آخر کہاں چلی گئی تھی زریج؟ وہ مٹھیاں بیچتے وہاں سے نکل گیا کہ اس کے سیل پر صادق کی کال آنے لگی۔ اسے فون اٹھایا، سرکار فرحات صاحب یہاں نہر کے پاس ملے ہیں جی۔ صادق کی پریشان کن آواز تھی۔ واٹ؟ ولی چیخا۔ ہاں جی، اور حالت بھی بہت خراب ہے، وہ بولا تو ولی نے شہریار کو اطلاع دی اور دونوں نہر کی طرف جیسے دوڑ کر چلے جانا چاہتے تھے۔ زرش کے سامنے کھانا رکھا تھا اور اندھیرے سے اس کو اب متلی ہونے لگی تھی۔ دن ہوا رات ہوئی، اس کو پتہ نہیں تھا وہ کون تھا جو اس کو بے آبرو کر چکا تھا، جو اس کی عزت کو تار تار کر چکا تھا، جو اس کے وجود کو رون چکا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ سے دوپٹہ نہیں نکالا گیا تھا۔ بکھرے اولے سے جسے وہ خود سے نظر نہ لا پائے وہ زور و قطار رو رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ ہولا دوبارہ کمرے میں آیا تو زرش نے زور زور سے سر پر پیٹ پٹکنے لگی اور وہ ہولا اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس کا گلا، اس کے وجود پوری طرح دکھ رہا تھا۔ دوپٹے کی گھیری ڈھیلی ہوئی اور مقابل جو کو بھی تھا اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ زرش ایک طرف لڑکی ہوئی تھی۔ اس ہولے نے زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالنا شروع کیے۔ زرش کے آنسو اس نے بستر کی جگہ بھگو دی تھی۔ کھانا کھلا کر اس نے پلیٹیں ایک طرف رکھی اور اس کو سکون سے بیٹھ گیا۔ زرش کو محسوس ہوا جیسے وہ اب اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اسے مٹنے لگی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، وہ بھی بچی سے بیٹھی ہوئی آواز سے چیخی۔ مار دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اپنے زخمی لبوں پر بے درد سا لم محسوس کرتے ہوئے اسے نفی کی تھی۔ نہیں، وہ دوبارہ اپنی آبرو نہیں لٹا سکتی تھی۔ نہیں، وہ چیخی، جبکہ ایک مضبوط شنکشی میں پھر سے پھنس گئے۔ مار دیا جائے، بڑی چاہت سے کہا گیا اور ایک بار پھر بے تاب سا لم اس کے ارد گرد تھا۔ اس کا سر گویا اب پھٹنے کو تھا۔ کچھ دیر وہ یہ عزیز روتے ہی سہتی رہی، جبکہ اچانک اس ہولے نے اسے خود سے دور جھٹکا اور اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ انتہاضیہ ایسا تھا کہ 2 منٹ میں مزید بھی ہوش میں نہ رہ سکی۔ ان کے سر پر اتنی بے دردی سے وار ہوئے ہیں کہ وہ کومے کی طرف جا چکے ہیں، مگر آپ دعا کریں گے طویل نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا تو ولی ہتھیلی پر مٹھی مار کر رہ گیا۔ کوئی مانتا یا نہیں مانتا، مگر وہ جانتا تھا فقط صدام کے سوا یہ کوئی اور نہیں تھا۔